سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک اور اس کائنات کا مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ انگنت ہزاروں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا وہ ہے کہ 7 قسم کے وہ کون سے خوش نصیب نوجوان ہوں گے، وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو لوگ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ محترم حاضرین جمعہ، قیامت کے دن کی ہولناکی بہت ہی عظیم اور خطرناک قسم کی ہوگی۔ دل پھٹ جائیں گے، روحیں خوف زدہ ہوں گی۔ سورج ہمارے سر کے اوپر ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ سورج کی گرمی سے لوگ پریشان حال ہوں گے، لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے۔ البتہ سورج کی گرمی سے لوگوں کو بچانے کے لیے کوئی ایسی چیز مہیا نہیں ہوگی کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو سورج کی گرمی سے بچایا جا سکے۔ لیکن ہاں میرے بھائی، اس دن ایک ایسی چیز ہوگی کہ جس کے ذریعے کچھ مخصوص ایسے بندے ہوں گے جو لوگ اس سورج کی بجائے اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سے۔ محترم سامعین، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ خوش نصیب بندے کون سے ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے حقدار ہوں گے۔ میرے بھائیو، حدیث کے الفاظ ہیں: امام عادل، عدل کرنے والا بادشاہ، عدل کرنے والا حاکم۔ اب یہ ملک کا وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے، جو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرے۔ گاؤں کا مکھیا، گاؤں کا پردھان بھی ہو سکتا ہے، جو اپنے گاؤں والوں کے ساتھ عدل و انصاف پر مبنی فیصلے سنائے، ان کی باتوں کو سنے اور ان کے مابین عدل و انصاف کو قائم کرے۔ گھر کا ذمہ دار، گھر کا گارجین بھی ہو سکتا ہے، جو اپنے گھر والوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم و دائم رکھے، بیٹی بیٹی کے درمیان، بیٹے اور بیٹی کے درمیان۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ بہن بیٹیوں کی شادی کر کے انہیں گھر سے ودا کر دیا جاتا ہے، اور ان کا جو وراثت کے اندر حصہ تھا انہیں اس حصے سے محروم رکھا جاتا ہے۔ وہ وراثت جس کا قانون رب کائنات نے لاگو کیا، وہ وراثت جس کے دینے کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، وہ وراثت جو کہ ہم لوگوں پر دینا واجب اور فرض ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اپنے بہن بیٹیوں کی شادی کر کے انہیں گھر سے ودا کر دیتے ہیں، اور ان کا جو حصہ تھا وراثت کے اندر
اس سے محروم رکھا جاتا ہے، اس حصے کو ہم کھا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول کائنات کا فرمان سن لیجئے کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطبقه يوم القيامة من 7 ارض۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی کسی دوسرے کا ایک بالش زمین ظلم کرتے ہوئے ظلم کے ساتھ لے جھپٹ لے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ 7 أَرْضٍ۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 زمینوں کو اس کے گلے کے اندر توق بنا کر کے، ہار بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ میرے بھائیوں، ہم کتنے ہی بڑے نمازی، کتنے ہی بڑے متقی پرہیزگار، کتنے ہی بڑے حاجی کیوں نہ بن جائیں، لیکن اگر ہم نے اس وراثت سے اپنی بہن بیٹیوں کو محروم رکھا ہے تو یہ یاد کر لیجئے کہ وہی بہن بیٹیاں قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑ کر تم سے سوال کریں گی۔ یہی بہن بیٹیاں تمہارے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر ہی ان تمام چیزوں کو عدل و انصاف کے ساتھ رفع دفع کر لو، اور جو لوگ اپنے بیٹوں کے ساتھ عدل و انصاف کو قائم نہیں کرتے تو سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے حضور میرے والد مجھے لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ بیٹا مجھے بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے رسول، میرے پاس ایک غلام ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ غلام اپنے اس بیٹے کو تحفتاً دے دوں، اپنے اس بیٹے کو گفٹ کر دوں وہ غلام۔ اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ گواہ رہیے، میں اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں اس غلام کو جس کا میں مالک ہوں اپنے بیٹے کو تحفتاً دے رہا ہوں، ہدیہ دے رہا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے حبیب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ تو کہا جی ہاں، میرے اور بھی بیٹے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ کیا تم ان لوگوں کو ایک ایک غلام دے رہے ہو؟ تو کہا کہ نہیں ہے اللہ کے حبیب۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ مجھے غلط چیز پر گواہ نہ بناؤ، مجھے بری چیز پر گواہ نہ بناؤ۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کر رہے ہیں؟ تو اس کا یہی جواب ہوگا کہ زیادہ تر لوگ اپنے بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں، بیٹیوں کو ترجیح نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، عدل و انصاف کرنے والے لوگوں کی جو فضیلت ہے حدیث کے اندر، اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، کہ عدل و انصاف کرنے والے لوگ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور وہ ممبر عن یمین الرحمن اللہ رب العالمین کے دائیں جانب ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ تھے پہلے قسم کے وہ لوگ جنہیں رب کائنات قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا، امام عادل، عدل کرنے والا حاکم۔ وشاب نشا فی عبادت اللہ،
اور دوسرے قسم کے وہ لوگ، وہ نوجوان جو قیامت کے دن اپنے رب کے عرش کے سائے کے حقدار ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسے نوجوان جنہوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی جوانی کو کھپا دی، اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزار دی، ان کی نشو و نما اسی میں ہوئی کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کو جوانی کی عبادت بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، کیونکہ جوان جس طریقے سے جوانی کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتا ہے، رکوع سجود کر سکتا ہے اور دیگر عبادات کو اس کے کما حقہ ادا کر سکتا ہے، اس طریقے سے ایک بوڑھا شخص بڑھاپے کے اندر ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت کو جوان کی عبادت بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم یہی سوچتے ہیں کہ ابھی ہم جوان ہیں، کیوں عبادت کریں؟ جب بوڑھے ہو جائیں گے تب عبادت کریں گے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو آپ بہت بڑی غفلت میں ہو، اس موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ کب آپ کو موت آ جائے، آپ بڑھاپے کا انتظار کرتے رہ جائیں گے، موت آپ کو لے کر قبر تک پہنچا دے گی۔ یہ جوانی زندگی کے اہم ترین مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ اس کے اندر جوان کے اندر جوش و خروش، جوش و ولولہ بھرا ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، خواہشات غالب ہوتی ہیں، وسوسے بڑھتے ہیں، بالخصوص جب کہ زمانہ فتنوں کا ہو۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اگر کوئی نوجوان ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے بتائے گئے طریقے پر گامزن رہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر کاربند رہے، تو اللہ رب العالمین کا اس سے یہ وعدہ ہے کہ وہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے اللہ رب العالمین کے سائے کا حقدار ہوگا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، تو یہ تھے دوسری قسم کے وہ لوگ جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی کہ جس کا دل مساجد سے معلق رہتا ہو، مساجد سے لٹکا رہتا ہو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آدمی اپنا کام دھندا چھوڑ کر بس عبادات میں ہی مشغول رہے۔ اسلام بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ بندہ بس عبادات میں ہی مشغول رہے، اپنا گھر بار چھوڑ دے، اپنے گھر والوں کی ذمہ داریوں کو چھوڑ دے۔ اسلام بھی اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آدمی ظہر کی نماز ادا کر کے اپنے کام دھندے میں لگ جائے اور بار بار یہ اپنی گھڑی دیکھتا رہے کہ ابھی عصر کی اذان ہوگی، عصر کی نماز پڑھوں گا۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل مسجد سے معلق ہے۔ عصر کی نماز پڑھی، مغرب کے انتظار میں ہے، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کے انتظار میں، عشاء کی نماز پڑھی، سو گیا، رات میں اٹھ کر اپنی گھڑی کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ ابھی فجر کی اذان ہوگی اور میں نماز کے لیے جاؤں گا۔ یہ ہے دل کا مساجد سے معلق رہنا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عامر بن عبداللہ بن زبیر کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عامر بن عبداللہ بن زبیر جب ان کے زندگی کے آخری لمحات چل رہے تھے، ان کی موت کا وقت قریب تھا، بہت ہی زیادہ بیمار تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا محال ہو گیا تھا، لیکن جب انہوں نے اذان کی صدائیں سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، انہوں نے جب اذان کی صدائیں سنی
تو اپنے گھر والوں سے کہا، اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹوں، اللہ کے داعی نے مجھے بلایا ہے، البتہ مجھے مسجد لے کر چلو۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت بہت ہی زیادہ ناساز ہے، آپ گھر کے اندر ہی نماز پڑھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے داعی نے مجھے بلایا، اگر میں اللہ کی داعی کے پر لبیک نہ کہوں، مسجد میں نہ جاؤں، تو مجھ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ مسجد کے اندر جاتے ہیں، پہلی رکعت کے اندر پہلا سجدہ کرتے ہیں، دوسرا سجدہ کرنے کا انہیں وقت ہی نہیں ملتا، ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے، ان کو موت آ جاتی ہے، ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تھا ان کا تعلق مساجد سے، ان کے دلوں کا تعلق مساجد سے یہ تھا کہ ایسی کنڈیشن میں کہ وہ بستر پر پڑے ہیں، اٹھنا محال ہے، گھر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے مسجد لے چلو، لیکن اس حالت میں ان کا دل مسجدوں سے لٹکا رہا کہ ابھی اذان ہوگی، مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو مساجد سے جوڑیں۔ تو یہ تھے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ تھے تیسرے ایسے لوگ کہ جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ وَرَجُلَانِ تَعَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ایسے دو نوجوان جو ایک دوسرے سے محبت اسی بنیاد پر کریں، صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ اللہ کے نبی کی حدیث، ان من العبادۃ لو ناسا معهم انبیاء ولا شہداء یغطیہم الانبیاء والشہداء یوم القیامۃ بمکانہم من اللہ۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے، معهم انبیاء ولا شہداء، جو نہ تو نبیوں میں ہوں گے اور نہ تو رسولوں میں ہوں گے، ان کا شمار نہ تو نبیوں میں ہوگا اور نہ تو رسولوں اور نہ تو شہداء میں ہوگا، لیکن اس کے باوجود یغطیہم الانبیاء والشہداء یوم القیامۃ بمکانہم من اللہ، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ کیوں رشک کریں گے؟ بمکانہم من اللہ، کیونکہ ان کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے یہاں بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہوگا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام پوچھنے لگے، کہا کہ اے اللہ کے حبیب، تخبرنا من ہم، ہمیں بھی خبر دیجئے کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا مال یتعاطونہا، کہا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہوں گے، ان کا کوئی اس کے اندر مفاد نہیں ہوگا، کوئی مالی تعاون، کوئی مال و دولت کا لین دین نہیں ہوگا، بس ان کی محبت صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہوگی۔ اللہ کے حبیب نے کہا فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم علی نور، کہا کہ اللہ کی قسم ایسے لوگوں کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، اور یہ بھی کہا کہ جب قیامت کے دن لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، لوگ خوف زدہ ہوں گے، غمگین ہوں گے، تو ایسے عالم میں ان کے چہروں پر ڈر نہیں ہوگا، ان کے چہروں پر خوف کے اثرات نظر نہیں آئیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ تھے چوتھے قسم کے ایسے لوگ کہ جنہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایسا آدمی جسے کوئی عورت
ذات منصب و جمال، حسب و نسب والی عورت، مالدار عورت، اونچے خاندان والی عورت، خوبصورت عورت، حسین و جمیل عورت، بدکاری کی طرف آدمی کو دعوت دے اور وہ آدمی کیا کہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا تو وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور نکال کر مصر کے بازار میں لے جا کر وہاں کے جو بادشاہ تھے ان کے ہاتھوں چند سکوں کے عوض، چند پیسوں کے عوض بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نشو و نما اسی بادشاہ کے گھر کے اندر ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی ان کے حسن و جمال پر فدا ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہی حسین و جمیل، بڑے ہی خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی ان کے حسن و جمال پر فدا ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے طرف مائل کرنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی طرف، برائی کی طرف، فحاشی کی طرف دعوت دیتی رہی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود جب حضرت یوسف علیہ السلام نے منع کیا تو عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باقاعدہ دھمکی دی، کہا کہ اے یوسف، اگر تو میری بات کو نہیں مانے گا، اے یوسف سن لے، جس راستے کی طرف میں تجھے بلا رہی ہوں، جس فحاشی کی طرف، جس بدکاری کی طرف میں تجھے دعوت دے رہی ہوں، اگر تو اس راستے پر نہیں چلے گا، اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو اے یوسف سن لے، میں تجھے جیل کے اندر ڈلوا دوں گی، میں تجھے قید خانے کے اندر ڈلوا دوں گی۔ اللہ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی ذرا بات سنیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں قید خانے میں جانا زیادہ پسند کروں گا، مجھے جیل زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس چیز کی طرف وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ میں جیل میں جانا گوارا ہے، میں جیل میں جا سکتا ہوں، قید خانے میں جا سکتا ہوں، لیکن میں زنا نہیں کر سکتا، میں بدکاری نہیں کر سکتا، میں فواحش جیسے عمل کو نہیں کر سکتا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو کر سکتے تھے۔ قرآن کے اندر ہے کہ 10 دروازوں کے اندر ان کی عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئی تھی اور کہا کہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ 10 دروازے میرے بھائی، حسین تھی، جمیل تھی، شریف خاندان کی تھی، اونچے خاندان کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ تو وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ ایسا آدمی جسے کوئی حسب و نسب والی خوبصورت عورت بدکاری کی طرف دعوت دے تو وہ آدمی کیا کہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو وہ آدمی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے ہوگا، اور جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا۔ اب چھٹا وہ شخص جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی سائے کے حقدار ہوگا۔ حدیث کے الفاظ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ایسا آدمی جس نے صدقہ دیا اور اتنا چھپا کر کے دیا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگا کہ اس کے بائیں
اس کے بائیں ہاتھ کو یہ پتہ نہ لگا کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ میرے بھائیو، ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہم کسی غریب کو ایک جوڑا کپڑا دے دیتے ہیں، کسی غریب کو راشن دے دیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، تو فوراً اسے فوٹو کھینچ کر، ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے بڑے مددگار ہیں، ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم بہت اچھے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے اپنی خلوص کا جنازہ نکال دیا۔ یہ ریاکاری ہے، یہ نمود ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ بخاری کے اندر ایک نیک دل انسان کا تذکرہ ہے کہ ایک نیک دل انسان، ایک صالح انسان نے یہ ارادہ کیا کہ وہ رات کو لوگوں سے چھپ چھپا کر صدقہ کرے گا۔ چنانچہ وہ شخص جب رات ہوتی ہے تو وہ صدقہ لے کر نکلتا ہے، لوگوں کو تلاش کرتا ہے، ایک آدمی مل جاتا ہے، اسے وہ صدقہ دے کر اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ لیکن جب صبح ہوتی ہے تو لوگوں کے درمیان یہ ڈسکس ہوتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں کہ دیکھو آج کسی نے ایک چور کو صدقہ دے دیا۔ میرے بھائیوں، جس آدمی کو اس نے صدقہ دیا تھا دراصل وہ چور تھا، چوری کرنے کے لیے نکلا تھا۔ لوگ اس پر ہنستے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ جب اس آدمی کو اس بات کی بھنک لگی، پتہ لگا کہ میں نے تو چور کو صدقہ دے دیا، تو یہ مایوس نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ رب العالمین تو میرے دل کے ارادے کو جانتا ہے، میری نیت خالص تھی، میری نیت تجھے راضی کرنے کی تھی۔ دوبارہ یہ آدمی صدقہ لے کر رات کے اندر نکلتا ہے اور رات کو ایک زانیہ عورت کے ہاتھ میں صدقہ دے کر چلا آتا ہے۔ اسے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ عورت زانیہ ہے، زنا کرنے کے لیے نکلی تھی۔ لیکن جب صبح ہوتی ہے تو اسی طریقے سے لوگ ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیتے، لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ آدمی دوبارہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تیسرے دن بھی صدقہ لے کر نکلتا ہے اور ایک امیر شخص کو، مالدار شخص کو اپنا صدقہ دے کر واپس آ جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، واپس سے لوگ ڈسکس کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو آج تو کسی نے مالدار آدمی کو صدقہ دے دیا۔ اسی رات اس آدمی کو خواب دکھایا جاتا ہے، اس آدمی کے خواب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اے نیک دل انسان، اے صالح انسان، تیرے تینوں صدقات قبول ہو گئے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تیرے تینوں صدقات مقبول ہو گئے۔ یہ آدمی بڑا ہی حیران و پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کیسے قبول ہو گئے جبکہ میرے صدقات جہاں پہنچنے چاہیے تھے، جو اس کے مستحق لوگ تھے وہاں تک نہیں پہنچے، بلکہ چور، زانیہ اور امیر کے ہاتھ میں میرے صدقات لگ گئے، کیسے قبول ہوئے؟ تو بتایا گیا تیرا پہلا صدقہ جو تو نے چور کے ہاتھ میں دے دیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ چوری کرنے کے لیے نکلا ہو اور جب اسے مال مل گیا تو وہ اپنے گھر لوٹ گیا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اس چوری جیسے جرم کو چھوڑ دے، توبہ کر لے۔ اس بنیاد پر تیرا یہ پہلا صدقہ قبول ہو گیا۔ دوسرا صدقہ جو تو نے ایک زانیہ عورت کو دیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت زنا کرنے کے لیے نکلی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے زنا کرنے کے لیے نکلی ہو اور تیرا وہ صدقہ پا کر اپنے گھر لوٹ گئی، ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارنے لگے، اس بنیاد پر تیرا یہ صدقہ قبول ہو گیا۔ اور تیسرا صدقہ جو تو نے ایک مالدار شخص کو، ایک مالدار آدمی کے ہاتھ تھما دیا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس مالدار آدمی کے دل میں یہ بات آئے کہ مجھ سے غریب لوگ
صدقات و خیرات کرتے ہیں، اور میں اتنا مالدار ہو کر بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقات و خیرات نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ تیرا وہ صدقہ پا کر وہ مالدار آدمی بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقات و خیرات کرنے لگے، اس بنیاد پر تیرے تینوں صدقات قبول ہو گئے۔ میرے بھائیوں، بظاہر رد عمل کیسا تھا؟ بظاہر اگر ہم سوچیں گے تو رد عمل آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ چور کے ہاتھ میں صدقہ گیا، زانیہ عورت کے ہاتھ میں صدقہ گیا، مالدار شخص کے ہاتھ میں صدقہ گیا۔ بظاہر اگر ہم سوچیں تو وہ صدقہ قبول نہیں، قابل قبول نہیں، لیکن بظاہر رد عمل کیسا بھی ہو، اگر دل کی نیت خالص ہو، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہو، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہو، تو اللہ رب العالمین ان چیزوں کو قبول کرتا ہے، ان چیزوں کو اللہ رب العزت مقبول کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم صدقات و خیرات کریں تو ویڈیو بنا کر، فوٹو کھینچ کر انٹرنیٹ پر اپلوڈ نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے صدقات و خیرات کریں۔ تو وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ دیا اور اتنا چھپ چھپا کر کے دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو یہ خبر نہ لگی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، تو یہ چھٹا شخص بھی قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو یہ چھٹا شخص اللہ رب العالمین کے سائے کا حقدار ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ساتواں وہ کون سا خوش نصیب ہوگا۔ حدیث کے اندر وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا نوجوان جس نے تنہائی کے اندر اللہ رب العالمین کو یاد کیا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے حقدار ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر میں اس منبر رسول پر کھڑا ہو کر بیان کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے رو پڑوں تو اس میں یہ شائبہ ہو سکتا ہے کہ میرے دل کے اندر ریاکاری ہو، میرے دل کے اندر نمود ہو، میرے دل کے اندر دکھاوا ہو، لیکن اگر میں یہی چیز تنہائی کے اندر جہاں مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو سوائے اللہ رب العالمین کے، ایسی حالت میں اگر میں اللہ رب العالمین کے سامنے روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، تو اس میں ریاکاری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ساتواں ایسا شخص جس نے اللہ رب العالمین کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے بھائیوں، کوئی شخص اگر کھڑا ہو کر نمازیں پڑھنے لگے، لمبی لمبی نمازیں پڑھے، لوگوں کو دکھائے کہ دیکھو میں بہت بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ریاکاری ہو۔ لیکن وہی نمازیں اگر وہ تنہائی کے اندر پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے روتا ہے، تو یہ ریاکاری نہیں ہو سکتی، یہ دکھاوا اور نمود نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ اگر ہمارے دل پر زنگ لگ گیا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، لیکن گناہ کرنے کی فوری بعد توبہ کر لیتا ہے تو سُقِلَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ، اس کا دل دھل دیا جاتا ہے۔ لیکن وَإِن زَادَ زَادَتْ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کیا جاتا ہے، تو اللہ کے حبیب کہتے ہیں فَذَلِكَ الرَّيْنُ، یہی زنگ ہے۔ جب بندہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس سیاہی کو مٹانا ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین سے خالص توبہ کرنی ہوگی، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانا ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجات کو رکھنا ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے تنہائی میں رونا ہوگا۔ اگر ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے تنہائی کے اندر تو جان لیجیے
کہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اور اگر ہمارا دل نیک مجلسوں میں، دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، اچھی باتیں ہم کو، دین کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، تو یہ بھی یاد رکھیے، یہ سمجھ جائیے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو دین کی بات اچھی نہیں لگتی، آپ کو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا دل نہیں لگتا، تو یہ چیز آپ مان لیجئے کہ آپ کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اور اس سیاہی کو مٹانے کا ایک ہی حل ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے رونا، تنہائی میں اللہ رب العالمین سے گڑ گڑانا۔ میرے بھائیوں، رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ان ساتوں خوش نصیبوں میں شامل فرما۔ رب العالمین دنیا سے جو مسلمان بھائی جا چکے ہیں، رب العالمین تو ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما۔ رب العزت جو لوگ بے اولاد ہیں، اے اللہ رب العالمین تو انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ رب العالمین جو ہم نے باتیں کی ہیں، ان باتوں کے اندر جو عمل کرنے کی ہیں، ان پر تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو باتیں عمل کرنے کی نہیں ہے، جن باتوں سے ہمیں روکا گیا رب العالمین تو ہمیں ان سے رکنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔